السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، رب کائنات کے فضل و کرم سے طیب شاہ کی جامع مسجد اہل حدیث میں آپ سے مخاطب ہونے کا بار بار موقع ملتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس حاضری کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آخرت کے لیے ذخیرہ قرار دے۔ مجھ کو بار بار اس بات کے اظہار پر بڑی مسرت اور خوشی ہوتی ہے کہ میں اس بات کا ذکر کروں کہ مجھ کو بھی اسی مسجد میں قبول کیا جائے، یا میری تقریر یا میرے خطاب کو سننے کے لیے کچھ لوگ جمع ہوں جس مسجد سے ہماری جماعت کے اسلاف وابستہ رہے، اور خود میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مسجد سے ایک مدت تک وابستہ رہے۔ جو افراد عمر دراز ہیں، جنہوں نے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا اور اس دور میں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ سفر کیے، ان کے معاملات میں ان کے شریک رہے، وہ افراد اس بات سے واقف ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ یہ سلسلہ جن بنیادوں پر چل رہا ہے ان میں سے ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ ہم جس مقصد کی تکمیل کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ مقصد قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی ترویج ہے۔ یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کی تنفیذ کے لیے ایک مسلمان دنیا کے کسی خطے سے، دنیا کے بعید واقع کسی دوسرے خطے میں پہنچ کر کے صرف اس بنیاد پر لوگوں سے ملتا ہے اور الفت و محبت کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارا منہج و مسلک اور ہماری طرز زندگی، ہمارا فکر عمل اور ہماری زندگی کے تمام مراحل اس منہج پر قائم ہیں جس منہج کو 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے سیکھا تھا، اس کی تنفیذ کی تھی۔ ان لوگوں نے اس دور میں ساری تکلیفیں برداشت کر لی تھیں، بھوکے رہے تھے، پیاسے رہے تھے، پیبند لگے کپڑے پہنے تھے، سارے کے سارے وسائل مفقود تھے، لیکن اس کے باوجود اسلام کی دعوت و تبلیغ، اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلامی تعلیمات کو دنیا کے سامنے عام کرنے کے لیے انہوں نے ساری زندگی کو تج دیا تھا۔ یہ ہمارا بنیادی ایک مقصد ہے جو زندگی گزارنے کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کی تنفیذ کے لیے ایک انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر سفر کرتا ہے تو رب کائنات کی ذات سے امید ہے کہ اس الفت کی بنیاد پر جو لوگ آپس میں جمع ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ عملی زندگی اختیار کریں گے، تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ جیسے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ویسے ہی رب کائنات ہم کو جنت میں جمع فرمائے گا۔ تو یہ منہج کی برکت ہے کہ اس منہج کی برکت کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، کسی بھی انداز کی زندگی گزاریں، کتنا بھی مصروف اور مشغول رہیں، لیکن ایک دوسرے سے الفت اس کی بنیاد پر جو پیدا ہوتی ہے وہ الفت ایک خاندانی الفت اور محبت سے کہیں زیادہ گہری ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین
ہم کو اس منہج کی تکمیل کرنے، اس کی تنفیذ کرنے، اس منہج کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے، اس منہج کو سمجھ کر کے زندگی کو ڈھالنے اور اسی منہج کے لیے مرنے مٹنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے اندر جس انداز سے فتنوں نے اپنی جگہیں گھیر لی اور جس انداز سے آئے دن نئے نئے فتنے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور نئی نئی سازشیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف دنیا کے ہر خطے میں انجام دی جا رہی ہیں، ان فتنوں اور مشکل احوال میں اس بات کی ضرورت زیادہ محسوس کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے کہ مسلمان منہج سلف کی جانب، صحابہ کرام کی طرز زندگی کی جانب جتنا زیادہ رجوع کرے گا اتنا زیادہ رب کائنات اس کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ اور اسلاف کا پورا سلسلہ، اس کے پہلے صحابہ کرام، تابعین عظام، محدثین، تبع تابعین، کتب ستہ کے مؤلفین اور علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے بعد کے ادوار میں آج تک کا دور دیکھ لیا جائے تو ہر دور میں علماء کرام نے اپنے جو سب سے بنیادی مقصد کو واضح فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مسلمان اگر دنیا میں عزت و وقار چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، تو اس مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوٹے اس منہج کی جانب جس منہج کو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے، آپ کی تربیت میں رہ کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا، گھر بار نہیں تھا، کپڑے لتے نہیں تھے، رہن سہن کے وسائل نہیں تھے، لیکن تربیت اتنی قوی اور مضبوط تھی کہ دین اسلام کے اس منہج پر تھوڑی سی بھی آنچ آنے کا خدشہ ہوتا تھا تو بغداد کی ایک مسجد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بیٹھ کر کے حلقہ بنا کر کے کنکری پر یا دانوں پر تسبیح پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ورد اس انداز سے کرنا، دانوں کے اوپر اس کو پڑھنا، یہ حلقہ بنا کر کے پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے اندر نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، یہ بدعت ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے اور تم نے دین کے نام پر نئی باتوں کو ایجاد کر لیا۔ سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ کا ورد کرنا، اللہ اکبر کی تسبیح کرنا، یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا جس میں انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا یا دین سے دوری کی زندگی اختیار کر لیتا، لیکن صحابہ کرام کا احتیاط تھا کہ اسلام کے اندر جن عبادات کو ہمارے لیے مسنون قرار دیا گیا ہے ان عبادات کے وسائل بھی انسان وہی اختیار کرے جو وسائل اسلاف امت نے، صحابہ کرام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ کرام، وہ تابعین عظام دین اسلام کے تمام گوشوں کو، تمام دائروں کو، تمام حدود کو محفوظ کر کے چلتے تھے اور چلنے کے نتیجے میں رب کائنات کی رضامندی ان کے قدم چومتی تھی اور رب کائنات کی رضامندی کی بنیاد پر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے تھے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے خلاف سازشیں ہیں، کہیں ہمارا کاروبار کسی کی نظر لگنے کی وجہ سے ٹھپ پڑ جاتا ہے، کہیں ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں تو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں تو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں کرتے ہیں
انجام دیتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ان میں رب کائنات کی مدد شامل حال کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کی طرز زندگی کو تبرک سمجھ کر کے اپنے گھروں کی تجوریوں میں چھپا کر کے رکھ دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو نمازوں کی پابندی ہو جائے گی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو تلاوت کا اہتمام کر لیا جائے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، رب کائنات ہم کو بخش دے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب عقیدہ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے توحید کی تعلیمات کو مکمل کر لیا، اب عمل میں کمزوری رہے اس کے باوجود ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اس انداز کا تصور لے کر کے ہم زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارے سامنے وہ تصور نہیں ہوتا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی جنت میں اپنے عمل کے نتیجے میں داخل نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ کے عمل کی کیفیت کیا تھی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ نوافل پڑھتے پڑھتے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے کرتے، لمبے سجدے اور لمبے رکوع اور لمبی تلاوت کا اہتمام کرتے کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر میں، ہاتھوں میں اور جسم کے مبارک اعضاء کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا، سوج جایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، آپ کو معصوم بنایا گیا ہے، آپ کو سید الانبیاء بنایا گیا، آپ کو شفاعت عظمی عطا کی گئی، بڑا مقام عطا کیا گیا، اس کے باوجود آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں رب کائنات کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو سفر میں، مصروفیت کے ایام میں، مشغولیت کے ایام میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، قضا بھی نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہفتے میں ایک دن جمعہ میں حاضر ہو جائیں، سال میں عیدین کی نمازیں ادا کر لیں، یہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھیں، اور صورتحال یہاں تک تھی کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی نے کھجور اپنے منہ میں ڈال لیا، آپ نے ان کو روکا اور ان کو یہ وصیت فرمائی، حکم دیا کہ کخ اس کھجور کو تھوک دو، کیونکہ تم کو نہیں پتا ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ آل محمد کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے؟ یہ صورتحال تھی امت اسلامیہ کو غلط چیزوں سے بچانے، حرام کمائی سے بچانے اور حلال پر اکتفا کرنے کی۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان پراگندہ بال، میلے کچیلے کپڑے، تھکا ہارا اور بالکل عجیب و غریب حلیے میں لمبا چوڑا سفر کر کے اپنی بستی میں، اپنے محلے میں پہنچتا ہے، اور پہنچ کر کے رب کائنات کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہم اے رب کائنات میری دعاؤں کو قبول فرما لے، فلاں چیزوں میں میرا تعاون فرما، میری فلاں دعاؤں کو قبول فرما لے، فلاں خواہشات کی تکمیل کر دے۔ وہ دعائیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مَأْكَلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اور اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔
یہ حلال و حرام کی تمیز کرنا، یہ آج کے دور کے ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو مال و دولت کی چمک دمک، مال و دولت کے اضافے، بینک بیلنس کو بڑھانے اور دنیا کمانے کے لیے دنیا سے لو لگانے، دنیا سے محبت کرنے کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارا گھر 2 فلور کا ہے، پڑوسی نے 3 فلور کا گھر بنا لیا، ہمارے پاس فلاں گاڑی ہے، پڑوسی اس سے زیادہ قیمتی گاڑی لے کر کے آیا ہے، ہماری شادی بیاہ میں اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ خرچ ہوئے، پڑوسی نے اس سے زیادہ خرچہ کیا ہے، میں ایسا کپڑا پہنتا ہوں، میرا پڑوسی اس سے زیادہ قیمتی کپڑا پہنتا ہے، میں اس انداز کی زندگی گزارتا ہوں، میرا پڑوسی فلاں انداز کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک بنیادی فتنہ ہے کہ مسلمان دنیا سے محبت کرنے، دنیا سے لو لگانے اور دنیا کی چمک دمک میں مگن ہو جانے کے نتیجے میں حلال و حرام کی تمیز کو کھو بیٹھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری آل اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ اور جو مال تم کماتے ہو اور جس تجارت میں مصروف ہو کر کے زندگی گزارتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، کیا یہ چیزیں تمہاری نزدیک، تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں؟ اگر زیادہ محبوب ہیں تو دنیاوی چمک دمک کے پیچھے دوڑتے رہو، دنیا میں مست و مگن رہو، حلال و حرام کی تمیز کرو نہ کرو، کوئی بھی چیز انجام دو، تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر دنیا کی اغراض و مقاصد تمہاری نظر میں اللہ اور اس کے رسول پر اہمیت نہیں رکھتے، اس سے زیادہ فوقیت نہیں رکھتے، تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا میں کوئی بھی قدم بڑھاؤ، کوئی فیکٹری قائم کرو، کسی انداز کی زندگی اپناؤ، کہیں کا سفر کرو، لین دین کرو، معاملات کرو، تجارت کرو، کوئی چیز خریدو یا بیچو، کوئی چیز تعمیر کرو، شادی بیاہ کو انجام دو، کوئی بھی چیز انجام دو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس میں دین اسلام کے ضوابط کو دیکھ لیا کرو، دین اسلام نے جو کہا اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو، اگر اس کے مطابق نہیں ڈھالتے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فتربصوا، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ رب کائنات اپنا حکم نازل کر دے، اپنے عذاب میں مبتلا کر کے تم کو تباہ و برباد کر دے، حلال کمائی پر اکتفا کرنے کی ذمہ داری کو بھول جانے کے نتیجے میں اور حلال کے بجائے حرام میں ملوث ہونے کے نتیجے میں تمہاری زندگی تباہ و برباد ہوگی۔ ایک انسان اگر حلال کے 3 لقمے کھاتا ہے اور ساتھ میں 1 لقمہ حرام کا اس کے منہ میں داخل ہو تو نہ اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی منتیں پوری ہوتی ہیں، نہ رب کائنات کا اس کو ساتھ ملتا ہے۔ تو ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کون سا کاروبار کرتے ہیں، ہم کو جائزہ لینا ہوگا کہ ہم دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے کون سے وسائل اختیار کرتے ہیں، ہم کو جائزہ لینا ہوگا کہ ہم بینک بیلنس کے لیے، فیکٹریاں قائم کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے دنیا میں دوسرے کاروباریوں پر سبقت لے جانے کے لیے جو تدابیر اختیار کرتے ہیں اس پر غور و تدبر کرنا ہوگا کہ وہ ساری کی ساری تدابیر
دنیاوی لحاظ سے پھیکی پڑ جائیں، کمزور ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن دینی نقطہ نظر سے اس کے اوپر کوئی آنچ آئے، ایک مسلمان کو اسے برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اسباب ہیں کہ صحابہ کرام نے ساری زندگی فاقے میں گزار دی، 3 مہینے تک ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلا، پیبند لگے کپڑے پہنے، بھوک اور پیاس کی شدت میں اتنا زیادہ وہ لوگ کھوئے رہتے تھے کہ گھروں میں کھانے کا سامان نہیں ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں جو طاقیں بنی تھیں، ان طاقوں میں کھانے پینے کا سامان مہیا کرنے کے لیے تھوڑا بہت جو رہتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں جب آپ کی موت آنے والی تھی، آپ کی وفات ہونے والی تھی، اس دور میں کہتی ہے کہ میں نے دیکھا اتنا جو نہیں تھا جو کافی ہو جائے، جو میرے پیارے حبیب کی آنتوں میں پہنچ کر کے آپ کو آسودہ کر دے۔ کلیجہ منہ کو آتا تھا، مرض الموت کی کمزوری الگ، اور کھانے پینے کے سامان کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے پڑوسی یہودی سے، جو یہودی تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زرہ گروی رکھ کر کے اس کے بعد 2 سا جو لیا اور آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا۔ یہ صورتحال تھی حلال پر اکتفا کرنے کی، یہ صورتحال تھی حلال و حرام میں تمیز کرنے کی، یہ صورتحال تھی رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے دین پر چلنے کی۔ تو آج کے اس خطاب میں بہت اختصار کے ساتھ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حلال و حرام کے بارے میں، حلال کمائی اور حرام کمائی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا لوگوں کو، یا ایھا الناس کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المسلمون نہیں کہا گیا، صرف مسلمانوں کو یا مومنوں کو مخاطب نہیں کیا گیا، پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مشرک ہوں، آتش پرست ہوں، اور ان سے کہیں زیادہ فضیلت رکھنے والے، اور رب کائنات کی امت وسط کا درجہ اور مقام رکھنے والے، رب کائنات کے پسندیدہ دین اسلام کو ماننے والے مسلمان ہوں یا مسلمانوں کے درمیان وہ افراد ہوں جو غلط مکاتب فکر کی پیروی نہیں کرتے، بدعات و خرافات کی نظر ان کی زندگی نہیں ہوتی، وہ ائمہ کے فتاوے اور اقوال پر نہیں چلتے، بلکہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج پر سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے سب سے زیادہ مخاطب ہیں، کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام، ان کی ذمہ داریاں قرآن و سنت اور منہج سلف کے پیروکاری کے نتیجے میں سب سے زیادہ حساس اور سب سے عظیم ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ مخاطب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگوں سن لو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین پر جو کچھ پاکیزہ چیزیں رکھی گئی ہیں اس کو کھاؤ، اسی پر زندگی کا انحصار رکھو، کماؤ تو حلال کمائی کماؤ، کھاؤ تو حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی اور اس انداز کی جو بھی چیزیں ہیں جس میں تمباکو کی آمیزش ہے، وہ چیزیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، شراب بھی تمہارے لیے حرام ہے، اور وہ چیزیں جن کو قرآن و سنت میں حرام کہا گیا، چاہے وہ جانور ہوں، پرندے ہوں یا اشیاء ہوں، جن اشیاء کے بارے میں
رب کائنات نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو کھانا یا پینا جائز نہیں، ان ساری کی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو رب کائنات نے فرمایا پاکیزہ چیزیں لوگو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور پاکیزہ چیز پر اکتفا کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطانی ہتھ کنڈوں کی پیروی نہ کرو۔ معنی کیا نکلتا ہے، مفہوم کیا نکلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حلال کمائی کے راستے سے ہٹا کر کے حرام کے لیے آمادہ کرنے والا وہ شیطان ہے جس نے ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے بہکا کر کے ان کے تن سے کپڑوں کو الگ کرانے کی سعی کی، رب کائنات کے راستے سے ہٹا دیا اور اللہ رب العالمین غضبناک ہو گیا۔ وہی شیطان رجیم جس نے رب کائنات کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، راہ راست کے بجائے اپنے راستے پر لا کر کے کھڑا کروں گا، ان کو قبروں کا پجاری بنا دوں گا، شرک و بدعت کرنے پر آمادہ کروں گا، حلال و حرام کی تمیز کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم کر دوں گا۔ رب کائنات نے اس موقع سے فرمایا تھا کہ جا، میں تجھ کو اس بات کی آزادی دیتا ہوں کہ جس کو چاہو بہکاؤ، اپنے راستے پر لا کر کے کھڑا کرو، حلال و حرام کی تمیز کی صلاحیت کو ختم کر دو، خواتین میں بے پردگی کے فتنے کو، بے حیائی کے فتنے کو عام کر دو، جو چاہو کرو، لیکن تم میرے برگزیدہ قرآن و سنت پر چلنے والے بندوں اور منہج سلف کی پاسداری اور اس کا لحاظ رکھنے والوں اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے والوں کو نہیں بہکا پاؤ گے۔ تو گویا راستہ ایک ہی ہے، اگر ہم کو دنیا کے اندر ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہماری رگوں میں حلال کا خون دوڑے، ہم کو ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہم دعائیں کریں تو دعائیں قبول ہو جائیں، ہم کو ایسی زندگی گزارنی ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں تو ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، ہم کو ایسی زندگی گزارنی ہے کہ رب کائنات ہم سے ایسا راضی ہو جائے کہ ہم جہاں بھی چلیں، نظر ڈالنے والے، عداوت کرنے والے، دشمنی نکالنے والے، سازشیں کرنے والے ہتھیار پھینک کر کے بھی ناکام ہو جائیں، جیسے صحابہ کرام کے دور میں 313 کے بالمقابل جنگ بدر میں ہزاروں کا لشکر جرار ہتھیاروں سے لیس اور بے سر و سامان مسلمانوں کے لشکر سے شکست کھا کر کے آج تک تاریخ کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اگر مسلمان چاہتا ہے کہ ایسی ہی زندگی گزارنی ہو، ایسی ہی نعمتیں ملے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ شیطان کے حربوں سے، شیطان کی سازشوں سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے حلال پر اکتفا کرے اور حرام سے بچ کر کے زندگی گزارے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا اے لوگو، پاکیزہ کمائی کے اوپر اکتفا کرو، اسی میں بھلائی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دن 2 روٹیوں کے بجائے 1 روٹی نصیب ہو، ممکن ہے کہ فلائٹ کے بجائے تم کو بسوں میں اور ٹرینوں میں سفر کرنا پڑے، ممکن ہے کہ تم کو تنگی کی زندگی گزارنی پڑے، لیکن یہ 50 60 سال 70 سال کی زندگی جو ہمیشگی کی زندگی کے بالمقابل بالکل حقیر زندگی ہے، اس کو تکلیف میں گزار دو، اس بات کو گوارا کر لو، اسی میں بھلائی اور خیر ہے۔ لہذا شیطان کی پیروی مت کرو، حلال اور پاکیزہ کمائی پر اکتفا کرو۔ اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو سب سے پہلے وہ تم کو عقیدے توحید سے بہکا کر کے شرک اور اس کی اقسام کے لیے آمادہ کرے گا، اس کے بعد وہ تم کو سنت رسول سے ہٹا کر کے بدعات و خرافات کے لیے آمادہ کرے گا، پھر وہ آگے بڑھ کر کے تمہارے کاروبار میں شبہات پیدا کر کے حرام کمائی کی آمیزش کرائے گا، پھر اس کے بعد جب یہ چیزیں
حرام کمائی اور حلال کمائی میں تمیز کا فرق تمہارے اندر نہیں رہ جائے گا اور تمہاری رگوں میں حرام کا خون دوڑے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے نطفے کے ذریعے جو اولاد اور نئی نسلیں چلیں گی، شادی بیاہ کے نتیجے میں جو نئی نسل آگے بڑھے گی، پیدا ہونے والے بچے اس حرام کمائی اور حرام خون کی آمیزش کے نتیجے میں جب وجود میں آئیں گے تو بے نمازی بنیں گے، رب کائنات کی دعوت اور اس کے دین سے بغاوت اور سرکشی کرنے والے پیدا ہوں گے، شیطان کے پیروکار پیدا ہوں گے۔ تو حرام کمائی کی سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پوری کی پوری نسلیں اس کے ذریعے تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حلال پر اکتفا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو اس روزی سے کھاؤ جس کو رب کائنات نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ قرار دیا ہے، واتقوا اللہ، اور رب کائنات سے ڈرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھو کہ میں حلال اور پاکیزہ کمائی پر اکتفا کر رہا ہوں اور رب کے تقوی میں کمی آ جائے۔ تقوی میں جہاں کمی آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب 3 لقموں میں سے ایک لقمہ حرام کا تمہارے منہ میں داخل ہو گیا۔ لہذا حلال پر اکتفا بھی کرو، پاکیزہ کمائی پر اکتفا بھی کرو اور رب کائنات سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اس رب سے ڈرو جس رب کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو۔ کس بات کا ایمان رکھتے ہو؟ اس بات کا ایمان رکھتے ہو کہ کب وہ موت کو بھیج دے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کوئی شخص ضمانت نہیں دے سکتا۔ آج ایک فیشن چل گیا ہے، فیشن یہ چل گیا ہے کہ جوانی کی عمر میں جتنا چاہو کما لو، دوڑ دھوپ کر لو، حلال و حرام کی تمیز رہے نہ رہے، آخری عمر میں حلال پر اکتفا کر کے اور اس کے بعد جا کر کے حج بیت اللہ کر لیں گے۔ 100 بلی کھا کر کے، 100 چوہے کھا کر کے بلی حج کو چلے گی تو اس کا حج کہاں سے قبول ہوگا؟ مأکلہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا، وغذی بالحرام، اور اس کی پرورش حرام کے ذریعے ہوئی، فأنی یستجاب ذلک، تو اس کی دعائیں، اس کی عبادتیں کیسے قبول ہوں گی؟ لہذا اس رب سے ڈرو جو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تم کو بچپنے میں موت واقع کر کے اس دنیا سے رخصت کر دے، جو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ایک انسان صحت و تندرستی اور بالکل توانا دنیا کے سامنے گھومتا ٹہلتا ہے، چلتے چلتے گرتا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس رب پر ایمان رکھو جو نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس رب پر اعتماد اور توکل کرو جس رب نے ایک حقیر پانی سے، بدبودار نطفے سے تم کو پیدا کیا ہے، جس نطفے کو اگر تم دیکھ لو، محسوس کر لو تو گھن محسوس کرتے ہو، لیکن تمہارا وجود اسی نطفے کے نتیجے میں باپ کی شرمگاہ کے ذریعے ماں کی شرمگاہ میں داخل ہونے کے نتیجے میں تمہیں وجود دیا گیا۔ لہذا اپنی حقیقت کو سمجھو، اس بات کو سمجھ کر کے چلو کہ تم انسان ہو، تمہارے پاس آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے، پیر ہے، اور سب سے زیادہ بڑھ کر کے دل و دماغ ہے۔ ساری نعمتیں رب کائنات نے دے رکھی ہیں، لیکن ان لوگوں سے پوچھو جو بچپن سے اب نارمل ہوتے ہیں، دل و دماغ کام نہیں کرتا۔ ان لوگوں سے پوچھو جو جوانی کی عمر میں یا بڑھاپے میں اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ سہارے کے بغیر بیت الخلا نہیں جا سکتے۔ ان سے پوچھو جو کمزور زندگی گزار رہے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو کر کے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، ان کے کانوں کی سماعت چلی جاتی ہے، ان کے ناک کے اندر سے
سونگنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا جاتا ہے. وہ بولنا چاہتے ہیں بول نہیں سکتے، چلنا چاہتے ہیں چل نہیں سکتے، کسی کو بلانا چاہتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہیں پکڑنے کی طاقت ان کے اندر سے سلب کر دی گئی. لہذا اس رب پر اگر ایمان رکھتے ہو جس رب کی قدرت میں اور اس کی توفیق میں یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں، تو حلال کمائی پر اکتفا کرو، پاکیزہ روزی پر اکتفا کرو. اسی کے ذریعے تم اس دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیاب ہوگے. اللہ رب العالمین نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اے لوگو، رب کائنات نے جو کچھ نعمتیں تم کو دے رکھی ہیں، روزی روٹی مہیا کر رکھی ہے، اس میں سے حلال کمائی کو کھاؤ، حلال پر اکتفا کرو. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور رب کائنات کی نعمتوں کی شکر گزاری ادا کرو. کون سی ایسی نعمت ہے جس سے دنوں رات میں ہم ہر وقت فائدہ نہ اٹھاتے ہوں؟ یہ بہترین انداز کے کھانے اور پکوان، شادی بیاہ کی فضول خرچی، رشتہ داریوں کو قائم کرنے میں دنیا بھر کے بکھیرے، تجارت کو بڑھاوا دینے میں دنیا کے رسوم و رواج، یہ ساری کی ساری چیزیں جس دماغ سے سوچ کر کے انجام دی جاتی ہیں، جن آنکھوں سے دیکھ کر کے ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جس کان کے ذریعے سن کر کے اور میٹنگ کر کے مجلس کر کے ان کی انتہا تک پہنچا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں تو رب کائنات کی دی ہوئی ہیں اور اس نے تم کو مفت میں دے رکھا ہے. کرونا کا دور گزر گیا، سلنڈر اور آکسیجن کے فقدان کے دور کو ہم سب نے دیکھا. کتنے ایسے مریض تھے ان کو آکسیجن نہیں مل سکا اور دنیا سے رخصت ہو گئے، دم توڑ دیا. حکومتیں عاجز ہو گئی کہ لوگوں تک آکسیجن پہنچا سکیں. جن کے پاس فوجیں ہیں، مال و دولت ہے، امکانات ہیں، لیکن رب کائنات کی توفیق نہیں ہے. تو رب کائنات کی اتنی عظیم نعمت کہ دنوں رات میں انسان لاکھوں بار سانس لیتا ہے اور مفت میں اس کو لاکھوں روپے کی آکسیجن ایک ایک دن میں مہیا ہوتی ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو رب کائنات کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کی شکر گزاری ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف رب کائنات کی عبادت کرتے ہو، اسی کو اپنا رب سمجھتے ہو، تو ان چیزوں کو اپنا لو. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں، منہج سلف کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالیں. چند ایک دلائل کا تذکرہ کر کے میں خطاب کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب ولا يقبل اللہ الا طیبا. اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا. انسان بڑی لمبی چوڑی دیگیں ہاکے، لاک ڈاؤن میں سبیلے لگا لے، لوگوں کو پانی پلائے، کھانا کھلائے، حاجیوں کا تعاون کرے، لیکن اگر اس کی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز کا شعور نہیں ہے تو اس کے سارے صدقات و خیرات نالی کے کیڑے سے زیادہ حقیر ہیں. کیونکہ رب کائنات کو صرف پاکیزہ مال پسند ہے اور رب کائنات بھی پاکیزہ ہے. تو فرمایا اللہ رب العالمین پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتا ہے. ان اللہ امر المؤمنین، اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا جیسا کہ رب کائنات نے اپنے رسولوں کو اس بات کا حکم دیا تھا اور فرمایا تھا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا
سورہ مومنون کی آیت کریمہ رب کائنات نے فرمایا اے لوگو، اے رسولو، وہ چیزیں کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہیں اور عمل صالح کو انجام دو۔ تو رب کائنات نے ان چیزوں کو انجام دینے کا حکم فرمایا اے رسولو، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ کمائی پر اکتفا کرو اور اعمال صالحہ کو انجام دو۔ اور رب کائنات نے یہی اتنا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مزید فرمایا ثم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، وہی روایت جو صحیح مسلم کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ایک آدمی لمبے چوڑے سفر کو طے کر کے پسماندہ حالت میں، تھکا ہارا اور آلودہ اور اسی طریقے سے میلے کچیلے اور گرد آلود بالوں کو اور کپڑوں کو لے کر کے رب کائنات کے سامنے آتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے اور اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک صفتی نام طیب ہے، یعنی پاکیزہ۔ اللہ رب العالمین اس پاکیزگی کو جو حلال کمائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس پاکیزگی کو اتنا زیادہ پسند فرماتا ہے کہ اپنے صفاتی ناموں میں سے ایک نام رب کائنات نے طیب رکھا ہے تاکہ اپنی پاکیزگی اور حلال کمائی پر اکتفا پر اپنے بندوں کو ابھار سکے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے کاروبار میں حلال کمائی پر اکتفا کریں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آج کے موجودہ پرفتن دور میں جب لوگ اس بات کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے کہ حلال و حرام میں تمیز کریں، کوئی لون لے کر کے بینکوں کے لون کے ذریعے کاروبار کرتا ہے، کوئی قرضہ لے کر کے غلط صورتحال اختیار کر کے کاروبار کرتا ہے، کوئی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کاروبار کرتا ہے، کوئی ایسے کاروبار میں ملوث نظر آتا ہے جس کاروبار میں دھوکہ دھڑی ہے، لوگوں کو احمق بنانا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا سامان ہے۔ ایسے کاروبار آج کے دور میں بالکل عام ہو چکے ہیں کہ بڑے آرام کے ساتھ لوگوں میں یہ ایڈورٹائزمنٹ کیا جاتا ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے لگائیں، 1 سال میں 10 لاکھ روپے کمائیں۔ آپ ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لیں اور 1 سال کے اندر پوری بلڈنگ کے مالک ہو جائیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے ہماری جماعت میں اس انداز کا دھوکہ ماضی قریب میں ہو چکا ہے۔ سونے کے کاروبار کے نام پر حیدرآباد کی ایک کمپنی نے پوری جماعت کے تمام تاجروں کو بیوقوف بنا کر کے ان کا پونزی اسکیم کے اندر کاروبار میں پیسہ لگایا اور سارا پیسہ ڈبا کر کے بیٹھ گئی، اور ہمارے لوگ اتنا بھی فرق نہیں کر سکے کہ کیا وہ کاروبار حلال کا اور اسلامی بنیادوں پر قائم کیا گیا کاروبار تھا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم پیسے کی بچت کو دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہم کو فائدہ زیادہ ہوگا، یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کا ضابطہ کیا ہے، اسلام کا نظام کیا ہے، اسلامی اصول و ضوابط کیا ہیں، بیع و شراء کے مسائل کیا ہیں۔ قرآن و سنت کے دلائل ان مسائل سے بھرے پڑے ہیں۔ ہر وہ کاروبار جس کے اندر دھوکے کا امکان ہو، ہر وہ کاروبار جس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہ ہو، ہر وہ کاروبار جو حرام چیزوں کے اوپر انجام دیا جائے، ہر وہ کاروبار جس کے اندر سود کی دخل اندازی ہو، اس طرح کے سارے کاروبار آج کی دنیا میں ہمارے مسلمان بھائی انجام دیتے ہیں، جبکہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان میں شرکت کرنا یا حصہ لینا یہ حرام ہے۔ رب کائنات ہم کو حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے
کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق صحیح انداز سے زندگی کو گزاریں. یہ کسب حلال انسان کے دلوں کو روشن کرنے والی چیز ہے. یہ کسب حلال انسان کے دلوں کو کھولنے والی چیز ہے. یہ کسب حلال اعضائے انسانی کے اندر ایک دوسرے کا تعاون پیدا کرنے کے جذبے کو پیدا کرنے کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے. انسان حرام کھاتا ہے تو بیماریوں کو پالتا ہے. انسان حلال سے دوری کی زندگی گزارتا ہے تو ایسی صورت میں بے شمار موذی امراض، ہلاک کرنے والی بیماریاں اس کے جسم کے اندر پنپتی ہیں اور پلتی ہیں، اور دیکھتے دیکھتے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اور اس بات کو سمجھیں، جو مال جتنی آسانی سے آتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے. یہ رب کائنات کا ضابطہ ہے. اگر مال کے اندر محنت نہیں ہے، مال میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے کروڑوں کھربوں کی مالیت جمع کرنے کے بعد ایک ہی شب میں یا کمپیوٹر پر آن لائن ایک کلک میں وہ پورا کا پورا مال غائب ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لیکن حلال پر اکتفا کرنے والے تھوڑے پر اکتفا کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں اطمینان و سکون ہوتا ہے. رب کائنات ہم کو اپنی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو حلال پر اکتفا کرنے اور حرام سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو مسلمان بھائی اب تک اس چیز میں سستی اور کاہلی کا شکار رہے ہیں، رب کائنات ان کو توفیق عطا فرمائے کہ اب بھی وقت ہے، غرغرے کا عالم نہیں آیا، موت کو سامنے نہیں دیکھ رہے، اب بھی توبہ کر کے حرام کو الگ کر دیں، حلال پر اکتفا کریں تاکہ رب کائنات کے سوالوں کا جواب قبر کے اندر اور آخرت کے اندر دیا جا سکے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.